بہت بڑے عالم دین تھے، کہتے تھے دیکھو توبہ کے آنسو اور ذکر حسین کے آنسو میں ایک فرق ہے۔ توبہ کے آنسو ایسے ہیں کہ جیسے آپ کے کپڑے میلے ہو جائیں اور آپ پانی میں دھو تو ان کپڑوں پہ جو نجاست ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ یہ توبہ کے آنسو ہیں کہ جب بندہ توبہ کے آنسو بہاتا ہے، جو گناہوں کی نجاست ہے ان کپڑوں سے اور وجود سے کیا ہو جاتی ہے؟ جھڑ جاتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں دیکھو کبھی کبھی کپڑوں پہ ایسے داغ لگ جاتے ہیں، چائے پی اس کا داغ لگ گیا، شربت پیا، کوئی فروٹ کھایا اس کا داغ لگ گیا، کپڑے دھوئے وہ چیز تو چلی گئی پر داغ نہیں جاتا، کہ ان داغوں کو توبہ کے آنسو نہیں مٹاتے، حسین کا گریہ مٹا دیتا ہے۔ یہ گریہ اس وجود پہ جو لگے ہوئے داغ ہیں وہ بھی مٹا دیتا ہے۔ حر کے وجود پہ بہت بڑا داغ لگا، حسین کو روکنے کا داغ۔ کہیں آپ کو نہیں ملتا کہ کسی نے لشکر امام سے حر کو ٹوکا ہو۔ ہمارے ہاں جو ٹوکنے کی عادت ہے کہ پتا چلا کہ ایک بندہ نمازی نہیں ہے، پوری زندگی نیو رضویہ کی مسجد میں نہیں آیا، اور 10 نمازی بیٹھے تھے، اچانک اس بندے میں بدلاؤ آیا اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میں مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ یہاں جناب نماز پڑھنے آئے اور ہر نمازی مڑ مڑ کر دیکھنے لگا جیسے وہ نیا نمازی ہے، اور وہ شرم کے مارے پھر مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے۔ پوری زندگی کسی نے حج نہیں کیا، رشوتیں لی، حرام کاریاں کی، اب جناب کی نیت میں آیا کہ بھائی اب نیک بنتے ہیں، جا کے حج کر لیتے ہیں، تو پورا معاشرہ کہتا ہے جوانی میں تو گناہ کیے، بڑھاپے میں جناب بڑے دیندار بن گئے ہیں۔ یا اردو کا جو محاورہ ہے کہ 1000 چوہے کھانے کے بعد بلی چلی ہے حج کرنے کے لیے، تو بندہ اپنے حج کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ قطعاً آپ کو لشکر امام حسین میں یہ صفت نظر نہیں آتی کہ کسی ایک نے بولا ہو کہ حر تو نے راستہ روکا تھا، حر تیری وجہ سے ہم پیاسے ہیں، اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر حسین کے لشکر میں آئے ہو۔ فرماتے ہیں جب شامل ہوا لشکر حسین میں، جو لشکری تھے انہوں نے حر اور حبیب میں کوئی فرق نہیں دکھایا۔ یہ نہیں کہا کہ تو نیا ہے حبیب پرانا ہے، یہاں نئے اور پرانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہاں جو بھی آتا ہے اسے حسین پرانا ہی سمجھتے ہیں۔ فرمایا یہ ویلکم کرنا کہ اگر کوئی انسان خطا کو چھوڑ رہا ہے اسے اس طرح سے کیا کیا جائے؟ ویلکم کیا جائے۔ تو غم حسین کا آنسو وجود سے جو داغ لگے ہوئے ہیں ان داغوں کو کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔